الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں، یعرفون عرف سے، عرفان بھی لفظ اسی سے، معرفت بھی لفظ اسی سے، جس کا معنی ہے پہچاننا۔ یعرفونہ، وہ انہیں پہچانتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہودی علماء میں سے تھے۔ آپ جب ایمان لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور میں نے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے 3 سوال کروں گا، جن 3 سوالوں کے جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ 3 سوال جن کے جواب صرف نبی دے سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوچھو کیا 3 سوال ہیں؟ تو انہوں نے پہلا سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی، سب سے پہلی علامت قیامت کی کیا ہوگی؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو پہلا کھانا کیا دے گا، یعنی جنتیوں کی پہلی ضیافت کیا ہوگی، پہلا کھانا کیا کھلایا جائے گا۔ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ بچہ، اس کی شکل، پیدا ہونے والے بچے کی شکل اپنے باپ پر کب جاتی ہے اور ماں پر کب جاتی ہے، ماں پر کیوں جاتی ہے، باپ پر کیوں جاتی ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مشرق کی طرف سے ایک آگ آئے گی، قیامت کی علامات میں سے جو پہلی علامت، وقوع قیامت کی جو پہلی علامت ہوگی، مشرق کی طرف سے ایک آگ آئے گی اور وہ لوگوں کو ہانکتی ہوئی، دھکیلتی ہوئی مغرب کی طرف لے جائے گی۔ اور دوسرا فرمایا، دوسرے سوال کا جواب، کہ جنت میں جنتیوں کو جو پہلا کھانا دیا جائے گا وہ مچھلی کا جگر ہوگا، مچھلی کے جگر کا پہلا کھانا، پہلی ضیافت، پہلا طعام دیا جائے گا۔ اور تیسرے سوال کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ جب میاں بیوی عمل تزویج کرتے ہیں تو اگر خاوند کا، باپ کا مادہ اگر غالب ہو تو بیٹے کی شکل، بچے کی شکل باپ پر جائے گی، اور اگر ماں کا مادہ غالب ہو تو پھر شکل ماں پر جائے گی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے 3 سوالوں کے جواب سنے تو میں جان گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا۔ اسی حدیث میں آگے، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، آگے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میرے ایمان لانے کا اظہار نہ فرمائیے گا، یہود کو نہ بتائیے گا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، آپ میرے ایمان لائے، ہم میں سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، ہم میں وہ سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، اور سب سے افضل، اعلیٰ اور برتر کا بیٹا ہے، وہ خود بھی شریف ہے اور شریف کا بیٹا ہے، خود بھی معزز ہے اور معزز کا بیٹا ہے۔ تو کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے، وہ میرے لائے ہوئے پیغام کو مان لے، میرے لائے ہوئے دین کو قبول کر لے، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ وہ سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا فاضل ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، تو اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب تم بھی ایمان لے آؤ گے کیونکہ تم اسے افضل، اعلیٰ، اہل علم کہہ رہے ہو۔ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان لانے سے محفوظ کرے اور اس سے اللہ تعالیٰ اسے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ جب اتنی بات یہودیوں نے کہی تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چھپے ہوئے تھے، آپ سامنے آئے
اور بلند آواز سے کہتے ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ ہم نے اس سے زیادہ بدبخت اور بدترین شخص نہیں دیکھا، اور اس کے باپ سے بدترین شخص کوئی نہیں دیکھا، یہ خود بھی بدترین ہے، اس کا باپ بھی بدترین ہے۔ تو یہ کہنے لگے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہی یہودیوں کا نقطہ نظر ہی بدل گیا، نظریہ ہی عبداللہ بن سلام کے بارے میں بدل گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچانتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو بھی اتنا نہیں پہچانتا۔